لاولی ویورز، ہم دنیا دار مادیت پرست انسان جس کا بڑا عالیشان گھر، مال، گاڑیاں دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ ارے نہیں، اصل کامیابی تو آخرت کے گھر کی ہے، اور کامیاب بھی وہی ہے جس کی ساری جدوجہد آخرت کے لیے ہو۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق رب العالمین نے سورہ کہف میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون سے لوگ ہیں؟ جن کی ساری جدوجہد صرف اس دنیاوی زندگی کے لیے ہے اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ بڑے کامیاب ہیں۔ جی صاحب، دنیا کی زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اس فانی دنیا کو متاع کل سمجھنے والے جانتے ہی نہیں کہ آخرت کے گھر، آخرت کے محل ان دنیاوی گھروں سے کروڑوں اربوں گنا بڑے اور خوبصورت باقی رہ جانے والے ہیں۔ کسی کا بھی بڑا عالیشان محل دیکھ کر اپنے لیے ابدی گھر کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ان فانی محلوں کو چھوڑ کر ایک دن ابدی گھر میں جانا ہے، اور وہ ابدی گھر ہی خوبصورت، عالیشان اور بڑا ہونا ہی آخرت کی کامیابی ہے۔ مگر افسوس، سارا زندگی انسان دنیا کے گھروں کو بناتا ہی دنیا سے چلا جاتا ہے، مگر اس کے دل کے ارمان کبھی بھی پورے نہیں ہوتے۔ وہ دل کی تمام حسرتوں کو ادھورا چھوڑ کر آگے روانہ ہو جاتا ہے۔ میں نے تو آج تک کسی کو آخرت کے لیے پریشان ہوتے یا آخرت کے گھر کے لیے فکر مند ہوتے نہیں دیکھا، بس ہر ایک کو دنیا کے گھروں کی اور دنیا داری کی لگی رہتی ہے۔ دنیا کے گھروں کو بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کے ٹھکانے کا بھی فکر کیجیے، اور آخرت کا ٹھکانہ ہمارے اپنے ہاتھوں ہی کی تعمیر ہے۔ یاد رکھیں کہ عبادات کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بے شمار ہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم قبلہ رخ ہو جاؤ۔ ہاں جی، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا عمل انسانیت کی بھلائی ہے، انسانیت کی خیر ہے، مگر شاید یہی کام دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ اگر آپ سے کسی کے لیے کوئی نیکی نہیں ہو سکتی تو آسانیاں تو فراہم کر سکتے ہیں، کسی کی زندگی کو آسان تو بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آسانیاں دو، میں تمہیں آسانیاں فراہم کروں گا۔ دوسروں کو جینے دیں اور خود بھی جئیں۔ آپ زمین پر لوگوں کے لیے جینے کا سامان کریں گے، اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کے لیے وہاں زندگی گزارنے کے لیے سہولتیں فراہم کرے گا۔ ہو سکے تو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ قرآن پاک دوا، دعا، شفا، علاج اور غائب بھی ہے۔